ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہلدوانی میں حالیہ فساد کے دوران ایک مسلم خاندان کے ذریعے نماز چھوڑ کر 7 پولیس اہلکاروں کی جان بچانے کی بڑی خبر ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق شمالی پہاڑی ریاست اتراکھنڈ میں ضلع نینی تال کے شہر ہلدوانی میں جمعرات کے روز پولیس کے ذریعے ایک مبینہ غیر قانونی مدرسہ منہدم کیے جانے کے بعد فساد پھوٹ پڑا تھا۔ فساد کے نتیجے میں 6 افراد مارے گئے تھے اور شہر میں کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ فسادیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ البتہ آج ہفتے کو شہر کے باہری علاقوں سے کرفیو اٹھا لیا گیا ہے اور پولیس نے اب تک 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جمعرات کو انہدامی کارروائی کرنے کے لیے پہنچی ٹیم پر پتھراؤ کر دیا گیا جس میں 60 افراد زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ فساد کے دوران بڑی تعداد میں پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پتھراؤ کے دوران ایک مسلمان خاندان آگے آیا۔ مسلم خاندان کے افراد فسادیوں کے سامنے ڈٹ گئے اور انہوں نے 7 پولیس والوں کی جان بچائی۔ پاکستان کے عام انتخابات میں آزاد امیدواروں نے میدان فتح کر لیا ہے جبکہ کئی بڑے سیاستداں شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ پاکستان کے عام انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ غیر معمولی تاخیر کے ساتھ اب بھی جاری ہے۔ اب تک موصول ہونے والے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کی 100 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ 73 پر نون لیگ، 54 پر پیپلز پارٹی، MQM 17، قاف لیگ 3، JUI اور استحکام پاکستان پارٹی 2 جبکہ مجلس وحدت المسلمین، مسلم لیگ ضیاء اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے 1 نشست حاصل کی۔ آزاد امیدواروں نے صوبائی خیبر پختونخوا میں بھی شاندار کامیابی حاصل کی جبکہ پنجاب میں آزاد امیدوار اور نون لیگ کی سیٹیں برابر ہو گئی ہیں۔ صوبائی سندھ میں پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر کامیابی کا جھنڈا گاڑا جبکہ بلوچستان میں ہنگ اسمبلی وجود میں آئی ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی شکایتوں کا جائزہ لینے کے لیے آج ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اس درمیان مختلف حلقوں میں نتائج کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے۔ اس درمیان PTI نے کہا ہے کہ حکومت بنانے کے لیے اس کے پاس لازمی سیٹیں موجود ہیں اور PTI حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کرے گی۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جنہوں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے مجلس وحدت مسلمین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ PTI نے حکومت بنانے کے لیے نئی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے اور ذرائع اس بات کا امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ منتخب ہونے والے PTI کے حمایت یافتہ سبھی آزاد امیدوار مجلس وحدت مسلمین MWM میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ MWM کے امیدوار انجینئر حمید حسین نے پارا چنار میں قومی اسمبلی کی سیٹ جیت لی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM نے بھی آزاد امیدواروں کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دے دی ہے۔ اس درمیان بانی PTI نے الیکشن نتائج کے اعلان میں تاخیر کے خلاف پرامن احتجاج کی کال دے دی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے میران شاہ میں انتخابی نتیجے کے اعلان میں تاخیر کے خلاف مظاہروں کے دوران تشدد پھوٹ پڑا جس میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق میران شاہ میں انتخابی نتیجے کے اعلان میں تاخیر کے خلاف پرتشدد مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپ بھی ہوئی جس میں کم سے کم 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ پرتشدد مظاہرے کے دوران نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ محسن داوڑ سمیت 6 موومنٹ کے کارکن اور محسن داوڑ کے افراد زخمی بھی ہوئے۔ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے حامی مظاہرہ کر رہے تھے۔
مانسہرہ میں بھی ایک صوبائی اسمبلی کے نتیجے کے خلاف 2 گروپوں کے درمیان تصادم کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شرپسندوں نے پولیس اہلکار پر فائرنگ کر دی، جس میں 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کل پرامن احتجاج کی کال دی ہے۔ پاکستان سے موصولہ خبروں کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کل پرامن احتجاج کی کال دی ہے۔ یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمیر نیازی نے میڈیا کو بتائی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے میری اور سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ معیشت زمین بوس ہو چکی ہے اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب تمام ادارے ملک کے لیے سوچیں۔ عمیر نیازی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے، اداروں کو عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ مکس اچار حکومت سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ 50 سیٹوں پر کوئی کیسے حکومت بنانے کا اعلان کر سکتا ہے؟ پی ٹی آئی رہنما عمیر نیازی نے کہا کہ پی ٹی آئی مرکز، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنائے گی۔ قوم کے مینڈیٹ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ جن حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں کے عوام کل دوپہر نکلیں اور پرامن احتجاج کریں۔ صہیونی فوج نے غزہ کے شہر رفح پر وحشیانہ بمباری کر کے مزید 18 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رفح کے مرکز اور شمال میں ایک گھر اور ایک عمارت پر صہیونی فوج نے بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں 18 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب غزہ کے مرکز میں واقع النصیرات کیمپ کو بھی صہیونی فوج نے اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ بعض رپورٹوں میں جنوبی غزہ کے شہر رفح پر اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ صہیونی اخبار یدعوت اہرانوت نے دعویٰ کیا ہے کہ رفح آپریشن کی تیاریاں ہفتے قبل سے شروع ہو گئی تھیں اور اسرائیلی فوج نے ایک ایسے منصوبے پر اتفاق کیا ہے جس میں فلسطینی پناہ گزینوں کا انخلا بھی شامل ہے۔ پریس ذرائع نے غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس کے مغرب میں ناصر میڈیکل کمپلیکس کے ارد گرد صہیونی حکومت کے توپ خانوں کے حملوں اور فلسطینی مجاہدین کے ساتھ جھڑپوں کی بھی اطلاع دی ہے۔ الجزیرہ نے خبر دی ہے کہ صہیونی حکومت کے سنائپر نے ناصر اسپتال کے داخلی دروازے کے سامنے ایک فلسطینی خاتون کو شہید کر دیا۔ تحریک حماس کے القسام بریگیڈ نے ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے خان یونس میں 7 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ خان یونس شہر کے ابسان الکبیرہ علاقے میں 7 صہیونی فوجیوں کو بم دھماکہ کر کے ہلاک کر دیا۔ غزہ کے خلاف اسرائیل کے جارحانہ حملوں کے جاری رہنے کے ساتھ ہی فلسطین کے مزاحمتی گروہوں من جملہ القسام بریگیڈ نے صہیونی غاصبوں کے خلاف غزہ میں 1 سے زیادہ علاقوں میں اپنے محاذوں کو مضبوط کیا ہے، جس کے سبب اسرائیلی فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح سے کہ تل ابیب کے پریس حلقوں کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی اصل تعداد اعلان کردہ تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے ایک بیان میں کہا ہے، امریکہ صرف اسلحے کی زبان سمجھتا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی مزاحمتی تنظیم کے بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے واقعات نے عراقی عوام، دوست ملکوں اور ذمہ دار فریقوں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ غاصب امریکی دشمن صرف طاقت اور ہتھیاروں کی زبان سمجھتا ہے۔
عراق کی اسلامی مزاحمت نے کہا ہے کہ غاصب امریکیوں نے حشد الشعبی کے کمانڈر باقر السعیدی کو بغداد میں شہید کر کے اپنے جرائم میں مزید اضافہ کیا ہے اور جنگ کے تمام اصولوں کو پامال کیا ہے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلامی مزاحمت کے تمام گروہ ہر حال میں اپنے ملک اور قوم کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ اس بیان کے اختتام پر کہا گیا ہے، ہم اپنے جہادی بھائیوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ مزاحمت کی صفوں میں شامل ہو جائیں اور اس تاریخی اور حساس مرحلے میں عراق اور علاقے سے غاصبوں کو نکالنے میں مؤثر کردار ادا کریں۔ دوسری جانب عراق کی فتح الائنس کے رکن علی الزبیدی نے کہا ہے کہ امریکہ اتنی آسانی سے عراق سے نکلنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ عراق کو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن اور قدرتی ذرائع کے سبب للچائی نظروں سے دیکھتا ہے اور اپنی مسلسل موجودگی کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرنے کے در پہ ہے۔ انہوں نے غاصب امریکی فوجیوں کے عراق سے باہر نکالنے کے لیے میدان میں فوجی دباؤ کو جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ الزبیدی نے مزید کہا کہ عراق میں امریکی فوجی چھاونیوں عین الاسد اور حریر میں امریکی فوج کی موجودگی عراق کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں حکومت قانون اتحاد کے نمائندے محمد السہود نے کہا ہے کہ عراق کے سیکیورٹی مراکز پر امریکہ کے پے در پہ حملے اور اس ملک کی شخصیات کو نشانہ بنانا عراق کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ انہوں نے عراق سے امریکی افواج کے انخلاء کے بارے میں پارلیمنٹ کے فیصلے اور اس ملک کی حکومت کی طرف سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے لیے ٹائم ٹیبل تیار کرنے کی کوششوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ عراق سے ان افواج کے انخلاء اور ان کے فوجی اڈے عراقیوں کے حوالے کرنے کا وقت قریب ہے اور اس کی وجہ عراقی حکومت اور بغداد کا موقف اور اس پر دباؤ ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت نے ایک بیان میں مقبوضہ فلسطین میں بحر المیت کے سواحل پر صہیونی فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیے جانے کی خبر دی ہے۔ عراق کی اسلامی تحریک استقامت کے بیان میں آیا ہے کہ عراقی اسلامی استقامت کے مجاہدین نے غاصب صہیونی فوجیوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں عام شہریوں کے قتل عام کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں بحر المیت کے سواحل پر حساس اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی اسلامی تحریک استقامت نے اپنے بیان میں دشمن کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھنے پر تاکید کی ہے۔ دوسری جانب پریس ذرائع نے مشرقی شام میں کونیکو گیس فیلڈ کے اطراف میں امریکی فوجی ٹھکانے پر راکٹ حملہ ہونے کی خبر دی ہے۔ امریکہ کے اس فوجی ٹھکانے پر 3 راکٹوں سے حملہ ہوا ہے۔